بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد کی زیر صدارت بانی ہمدرد پاکستان شہید حکیم محمد سعید کی ولادت ماہ جنوری کی مناسبت سے ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں شہید حکیم محمد سعید کی یادیں باتیں کے حوالے سے خصوصی سیمینار منعقد ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ قومی زبان پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب، جبکہ سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی سینٹ اور پوتے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، بیرسٹر ولید اقبال اور صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ سیمینار میں بطور مہمانان اعزاز مدعو تھے۔ مقررین نے شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے طبی، ادبی، ثقافتی اور خدمت انسانیت کے کارہائے نمایاں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ نظامت کے فرائض ہمدرد نونیال اسمبلی لاہور کے سابقہ اسپیکرز نویرہ بابر اور فرید احمد مصطفی نے انجام دیے۔ سیمینار کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ابتدائی کلمات میں ڈائریکٹر کلینیکل سائنسز ڈویژن ہمدرد پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب نے کہا کہ طب ایک پیشہ نہیں بلکہ ایسا فن ہے جو معالج اور مریض کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اور حکیم محمد سعید شہید اس فن میں کمال کے درجے میں تھے۔ آج کی تقریب کے سب سے اہم شرکاء، طلباء اور طالبات جو پاکستان کا مستقبل ہیں اور شہید پاکستان سب سے زیادہ محبت جن سے کیا کرتے تھے اور جن میں پاکستان کا مستقبل نظر آتا تھا، بڑی مشکل اس وقت پیش آ جاتی ہے جبکہ حکیم صاحب پر بات کرنی ہو اور وقت بھی مختصر ہو اور وقت کی تنگی بھی ہو۔ پاکستان نے بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں اور ہر شعبے میں کی ہیں الحمدللہ، وہ سائنس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ خدمت ہو، وہ اسپورٹس ہوں، نام لیتے چلے جائیے۔ ان کا اعتراف نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے۔ ان سب پر بات کرنا آسان ہے نسبتاً، کیونکہ ان کے شعبے کوئی ایک یا دو رہے ہیں۔ جب بات آتی ہے شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کی، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ ایک ہشت پہل شخصیت جس کے کہ اتنی چمک و دمک ہے اور اتنے پہلو ہیں شخصیت کے اور انواع و اقسام کی خدمات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے اس طرح سے اتنے بہت سے شعبے جات کو نبھایا جا سکتا ہے۔ پہلی جو پہچان شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کی، وہ ایک حکیم اور ایک طبیب، کئی لاکھ مریضوں کا علاج اور اس مہارت کے ساتھ جس کی کہ نظیر نہیں ملتی۔ اس میں بہت ہلکی پھلکی جڑی بوٹیوں سے بھی علاج کر لینا اور مرکب دواؤں سے بھی، جو دو اسکول آف تھاٹ لکھنؤ اور دہلی کے جو الگ الگ تھے، ان دونوں کو ملا کر جس طرح سے انہوں نے مطب کیے۔ دوسرا جو ان کے شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو، دوا سازی میں وہ انقلاب پیدا کیا جو آپ سے پہلے نہیں تھا، ہمدرد سے پہلے نہیں تھا۔ ہر طبیب اپنی دوائیں یا خود اپنے مطبوں میں بنواتے تھے یا بناتے تھے اور استعمال کراتے تھے۔ یہ تصور موجود نہیں تھا کہ یونانی دواؤں کو باقاعدہ ایک فیکٹری یا انڈسٹری کی شکل دی جا سکتی ہے اور جدید میکنائز طریقوں پر وہ دوائیں تیار ہو سکتی ہیں، پیک ہو سکتی ہیں، مارکیٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک انقلاب تھا طب یونانی کی دوا سازی کی تاریخ میں، جو کہ الحمدللہ ہمدرد نے قائم کیا، اور وہ جس طرح چراغ سے چراغ جلتے ہیں، آج سینکڑوں ادارے اسی انداز میں دوائیں بنا رہے ہیں، مارکیٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب نے کہا کہ شہید پاکستان حقیقی معنوں میں سر سید ثانی اور صاحب بصیرت ایک عظیم انسان تھے۔ مختصراً عرض ہے کہ متحدہ ہندوستان میں بہت سے پریکٹسنگ اور عقیدے والے مسلمان تھے جو تجارت میں نامور تھے، زراعت میں ان کے کمالات تھے، انجینئرنگ میں وہ بہت بڑا کام کرنے والے تھے، لیکن امت مسلمہ کو اپنے مذہب، دین، ثقافت، تاریخ اور روایات کے مطابق ایک خطہ زمین دلوانے کا تصور ایک مفکر علامہ محمد اقبال نے دیا، اور اس تصور کو ایگزیکیوٹ ایک اور انٹلیکچوئل قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ حکیم سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنا خون پیش کیا اور شہادت جیسے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ محترمہ سعدیہ راشد نے اختصار کے ساتھ بتایا، اور مجیب الرحمن شامی صاحب بتاتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب ایک معمولی سزوکی کار استعمال کرتے تھے، وہ آسودہ حال تھے معاشی حوالے سے، ان کو اختیار بھی تھے، لیکن سادگی اور عجز و انکسار کو انہوں نے اپنا شیوا بنایا اور آخری دم تک اسی پر قائم رہے۔ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں شہید پاکستان حضرت حکیم محمد سعید کی 105ویں سالگرہ میں وہ خریداران یوسف میں نام گنوانے والی بات ہے، مجھے بھی اپنے عرائض کا پیش کرنے کا موقع ملا، اور میں علی بخاری صاحب کا، یہ واقعی بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت محفلیں یہ لاہور میں بھی سجاتے ہیں اور اسلام آباد میں، تو ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ جو اپنے والد گرامی کے مشن کو اور ورثے کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان کے بھی کامیابی کے لیے دعا۔ انہوں نے نونہالوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت، پاکستان کی تعمیر کی شمع کو اس انداز سے روشن کیا کہ جس کی مثال آج ہمارے درمیان اس تقریب میں نوجوان کمپیئرز کی صورت میں موجود ہے۔ مجھ جیسے بہت سے نونہال جو آج نوجوان ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے گواہی کے طور پر آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ 2006 سے میں اور مجھ جیسے بہت سے نونہال ہمدرد نونہال اسمبلی سے جو منسلک رہے، ہم نے بظاہر تو حکیم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن یقین جانیے جب ہم ہمدرد کے زیر اہتمام کسی ایونٹ میں موجود ڈائس پر آتے تھے تو ہم کرسی صدارت پر حکیم صاحب کو روحانی طور پر پاتے تھے۔ ہم نے میڈم سعدیہ کے منہ سے حکیم صاحب کو بولتے سنا ہے، میں نے ہمارے محسن علی بخاری صاحب کے کام کے سٹائل میں حکیم صاحب کو پایا ہے۔ ہمدرد سے میری وابستگی ان سانسوں جیسی پرانی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2008 جب میں پہلی بار ہمدرد مرکز لاہور کے ایوان میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ دن اور آج کا دن مجھے لگتا ہے تمام تر الفاظ جو ہیں وہ ہمدرد نونہال اسمبلی کی دین ہیں۔ میرا تعلق ہمدرد مرکز لاہور سے ہے، اور میڈم سعدیہ راشد ان کی حوصلہ افزائی یقیناً ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمدرد مرکز لاہور سے ہم نے کبھی چکوال میں، کبھی واگا بارڈر پہ تقریریں کی، اور کبھی انصار مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جامپور جیسے علاقوں میں جب سیلاب زدگان کو ضرورت تھی تو ہم سب وہاں گئے، اور ہمارے ہمدرد مرکز کے روح رواں سید علی بخاری صاحب جن سے ہمیں باپ کی شفقت بھی ملی اور ایک استاد کی تربیت بھی ملی، اور آج کا میرا بولنا ہمدرد نونہال اسمبلی کی دین ہے۔ بیرسٹر ولید اقبال نے کہا کہ جاگو جگاؤ پڑھو پڑھاؤ شہید حکیم محمد سعید کا شورۂ آفاق قول ہے، جو اصل میں ہماری قومی و ملی ترقی کا راستہ ہے۔ حکیم صاحب تعلیم، صحت، خدمت اور انسانیت کی فلاح کو انہوں نے اپنا مشن بنایا۔ 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو جب آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، جس میں قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی منظور ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ، اور میں نے فوٹوز بھی شاید دیکھی ہیں، کہ اسٹیج پہ بینر لگا ہوا تھا جس پہ علامہ اقبال کا ایک معروف شعر تھا، طلوع اسلام طویل نظم ہے اس میں سے، کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حکیم صاحب کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا شعر ہے علامہ اقبال کا جو ان کی زندگی پر صادق آتا ہے۔ حکیم صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے زندگانی کا پھل بھرپور طریقے سے حاصل کیا، محروم نہیں رکھا اپنے آپ کو، کریٹو ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے جمال میں سے، اللہ تعالیٰ کے حسن میں سے اپنا حصہ لیا۔ ان کا مقصد حیات خدمت خلق تھا۔ حال ہی میں نے ان کے بارے میں مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ جو وصف ان میں تھے آج ان کی دختر میں بترجہ اتم موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے شہید حکیم محمد سعید کو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ خواجہ صاحب کا سرائکی کلام خصوصی طور پر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی نظر کیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں
मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू मेरी जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मंबर मसहफ पे कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू मेरा भरम भी तू, मेरी शर्म भी तू मेरी शान भी तू, मेरा दुख सुख रोमन खिलन भी तू, मेरा दर्द भी तू दरमान भी तू, मेरी मेहंदी कजल मुसाग भी तू, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहर ज़ाहिर ते पिन्हा भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू। शुक्रिया। सेमिनार के दूसरे मरहले में दी ट्रस्ट स्कूल लाहौर के तलबा ने नौनिहाल मुशायरे का इनेकाद किया। खुदा से हमको मिले हजरत हकीम सईद, खुदा से हमको मिले हजरत हकीम सईद, हकीमे असर बने हजरत हकीम सईद। बराए इल्म अमल थे जहाद में मसरूफ, बराए इल्म अमल थे जहाद में मसरूफ, के थे महाज पर डटे हजरत हकीम सईद। हर दिल का दर्द समझता था, हर शख्स से उसको प्यार भी था, हर लम्हा उसकी बातों से, हर लम्हा उसकी बातों से यकजहती का इजहार भी था। थी बातें प्यार मोहब्बत की और उल्फत का प्रचार भी था। वो अज़मत का एक पैकर था, वो अज़मत का एक पैकर था, हर काम में उसके अज़मत थी। आईना सिफत एक इंसान था, साफ उसकी हमेशा नीयत थी। तिब्बे इस्लामी का था तू एक आला शाहकार, तेरी हर तजवीज़ थी एक रहमत परवरदिगार। इल्मो अफ़कार में पुरनूर था तेरा मकाम, इल्मो अफ़कार में पुरनूर था तेरा मकाम, तो बिला शक था फ़ने तिब का ज़माने में इमाम। दुख से परेशान लोगों को एक पल में हंसा देता था तू, दुख से परेशान लोगों को एक पल में हंसा देता था तू, गमज़दों को बिस्तरे गम से उठा देता था तू। वेले दियो नबज़ पशाने, वेले दाओ एक नकीब, हर बंदे नाल जिगरी रिश्ता, हर बंदे नाल जिगरी रिश्ता, हर बंदे दा एक हबीब। कलम दी हुरमत पालन वाला, कलम दी हुरमत पालन वाला, डाडा सोना एक अदीब। फजल इलाही होवे ओस्ते, फजल इलाही होवे ओस्ते, डाडा नेड़े हो करीब, डाडा नेड़े हो करीब। शुक्रिया। वो इल्मो हिकमतो दानाई का हंसी पैकर, वो इल्मो हिकमतो दानाई का हंसी पैकर, हयाते खिज़र की मानिंद जिसकी दीदे शनीद। खुला उसी से है कुफले मदीनतुल हिकमा, उसी के हाथ रही इल्मो आगिही की कलीद। है ज़ेबे नखत अगर साल उसका हिजरी में, है ज़ेबे नखत अगर साल उसका हिजरी में, तो ईसवी में है खुश रंग तर हकीम सईद। हाफिज भी थे, हकीम भी थे, राहबर भी थे, आलिम भी थे, अदीब भी थे, दीदावर भी थे। वो चाहते थे कि मुल्क में तालीम आम हो, माकूल तरबियत का कुछ एहतमाम हो। मेहनत से काम करने की वो रोशन मिसाल थे, मेहनत से काम करने की वो रोशन मिसाल थे। दुनिया ये कह रही है बड़े बाकमाल थे।
ایک عظیم خاندان کی کہانی نوجوانان امروز کی زبانی کے عنوان سے تمثیل پیش کی گئی، جسے حاضرین نے خوب سراہا اور نوجوانوں کو بھرپور انداز میں داد و تحسین پیش کی۔ سیمینار کے اختتام پر ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز احمد صاحب نے کلمات تشکر ادا کیے۔ آج میں بہت زیادہ پریولیجڈ اور آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں پر ہم حکیم سعید صاحب اور ان کی فیملی کی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کے لیے اور ان کے اطراف کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ سفر جو حکیم عبد المجید صاحب نے شروع کیا، حکیم محمد سعید صاحب نے اس میں قربانیاں دیں، وہ سفر جو 12 روپے اور بیوی کے زیورات سے شروع ہوا، اور اس سفر کو اور اس منزل کو پانے کے لیے انتھک محنت محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے کی، اور یہ سفر آج اس عصر حاضر میں اور جدید دور میں بھی جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کی لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں۔ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کے گائیڈنس میں اور ان کی لیڈرشپ میں، اور جو کچھ ہم نے اس میں کامیابیاں حاصل کیں، ان کامیابیوں کی بیسس پہ اور جو ہم نے اس میں اچیو کیا اور جو کنٹریبیوشن کیا ٹورڈز پاکستان اینڈ ٹو دی سوسائٹی، اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جہاں پر بھی جائیں یہ ایک اچھی مثال اور بہترین مثال ثابت ہوگی، اور اس کو ایک اچھی مثال اور نمایاں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ان کے بارے میں یہاں فلمایا گیا، میرے خیال میں وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اور یہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر بات نہیں کر رہا۔ واحد وہ استاد ہستی ہے اور وہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جب ان کو ان کے اسٹوڈنٹس یا ان کے اولاد سرپاس کرتی ہے، ان سے زیادہ اچیو کرتی ہے، تو وہ اس پہ رشک محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں میڈم سعدیہ صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عالم ارواح سے حکیم محمد سعید صاحب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اسپیشلی ہمارے مہمانان گرامی، ہمارے مجلس شورا کے سپیکرز، اور ہمارے ڈپٹی سپیکرز، ہمارے نوحنل اسمبلی کے لوگ، میرے فیکلٹی کے لوگ، ہماری ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں علی بخاری صاحب کا جنہوں نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا، ان کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ وہ اس قسم کی اور محفلیں کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام جو تمثیل کے لوگ ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ حکیم صاحب کی یادیں اور باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تقریب میں ہمدرد پاکستان کے ڈائریکٹران کے علاوہ چاروں مراکز کے شورا ہمدرد اور نونہال اسمبلیوں کے عہدیداران، میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیئر ویورز، شہید حکیم محمد سعید کے نزدیک تعلیم قومی ترقی کا بنیادی زینہ ہے۔ شہید حکیم محمد سعید کی تعلیم و تعلم کے میدان میں جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور شہر علم و حکمت مدینہ الحکمہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔